یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو گریڈ ابھی صحیح کریں گے آئی ایم ایف کی طرف سے آنے والے وفود؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو پاکستان کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام ہے، اس کا پہلا ریویو ڈیو ہے بائی اینڈ آف دس منتھ، یعنی فروری یا ارلی مارچ۔ ابھی شیڈیول فائنل نہیں ہے، تو اس کے دوران جو پاکستان کی پرفارمنس کو آئی ایم ایف گیج کرے گا، اس کی بنیادی دو تین چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو ایکسٹرنل سائڈ پہ اچھی خبریں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایکسٹرنل سائڈ پہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا کرتا تھا وہ سرپلس کے اندر ہے، اور آج ہی آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے ایک دفعہ پھر 1.2 بلین ڈالرز کی جو آئل فیسلٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک ایم او یو جو ہے وہ سائن کر لی ہے۔ ایکسٹرنل سائڈ پہ تو پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کی جو انٹرنل اگر اکانومی کی چیزوں کو آپ دیکھیں تو ایک اسٹرکچرل بینچ مارک تھا، وہ تھا ایگریکلچر انکم ٹیکس کا۔ وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس چاروں صوبائی اسمبلیوں نے اپروو کر دیا ہے، لیکن یہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے تھا کہ ہم اکتوبر تک اس کی لیجسلیشن کر لیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف اس سے صرف نظر کرے گا یا پاکستان کو ایک ویور لینا پڑے گا۔ جو دوسرا اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ ایشو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمیں جو ایف بی آر کا ٹارگٹ ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا شارٹ فال جو ہے وہ کھڑا ہے۔ پہلے تقریباً 7 ماہ میں ٹیکس ریونیو کی مد میں آپ کہہ رہے ہیں، ایف بی آر کے ریونیو کی بات کر رہا ہوں، 468 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے 7 ماہ کے اندر، اور یہ جو 12,970 روپے کا ٹارگٹ ہے یہ ایک ایشو ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے شروع میں بات کی انفلیشن کا نمبر اگر آپ دیکھیں تو انفلیشن کا نمبر جو ہے منتھ آن منتھ بیسس پہ دیکھیں تو 2.47 جو ہے وہ لیٹسٹ نمبر جو ہے وہ ہے، اور یہ آپ اگر اس کا کمپیریبل اسی منتھ کا دیکھیں تو یہ کوئی 30% سے زیادہ تھی۔ بنیادی طور پہ جو مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار ہے اس میں تو کمی ہوئی ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ بیس افیکٹ کی وجہ سے یہ کمی ہے۔ لوگوں کو یہ کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں بڑھ رہی، اور پرچیزنگ پاور کب بڑھے گی؟ جب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، جب گروتھ کا مومنٹم جو ہے وہ جنریٹ ہوگا، اور گروتھ کا مومنٹم کب ہوگا؟ 3.5 کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، پاکستان کی پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ 2.55% ہے۔ یہ 3.5 بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس سال اچیو ہوگی، چونکہ پہلے کوارٹر میں ہماری جو گروتھ کا نمبر ہے وہ 0.9% ہے، یعنی یہ لیس دین پاپولیشن گروتھ ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کی جب پرچیزنگ پاور نہیں بڑھ رہی، بیس افیکٹ کی وجہ سے قیمتیں سٹیبل ہیں یا پچھلے اس مقابلے میں تو کم نظر آ رہی ہیں، لیکن لوگوں کی جب تک پرچیزنگ پاور نہیں بڑھے گی ان کو اپنی زندگی کے اندر بہتری نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے روزگار کے مواقع نہیں پیدا ہو رہے اور غربت میں کمی نہیں ہو رہی، چونکہ پاکستان کی گروتھ جو ہے وہ اس سطح پہ نہیں ہے جس سطح پہ ہونی چاہیے۔ درست۔ جب یہ شرح سود بھی 12% پہ رکھی گئی تو لوگوں نے اس کو اپریشیٹ تو کیا، لیکن زیادہ تر کاروباری افراد کی رائے یہ تھی کہ یہ ایکچولی اس نمبر سے بھی بہت نیچے ہے، جو شاید اسٹیٹ بینک سیف سائڈ اس نمبر پہ لا کے یا آہستہ آہستہ اس کو ایک دم سے نیچے نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو آپ کے خیال میں اگر وہ نیچے لایا جاتا تو اس سے بینیفٹ ہوتا، یا اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی ہے وہ صحیح ہے کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ گریجولی لے کے آئیں نیچے؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے جو ٹبن صاحب بات کر رہے ہیں تھوڑی سی اس میں کہوں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کا یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ بالکل یہ ٹھیک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، لیکن ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے کیوں ہیں یہ کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی اکانومی کو مینج نہیں کر سکتے۔ جب ہم مینج نہیں کر سکتے تو اسی لیے آئی ایم ایف کو کہا جاتا ہے لینڈر آف دا لاسٹ ریزارٹ، یعنی جب کوئی ملک یا کوئی مریض آئی سی یو کے اندر پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور آئی ایم ایف کو لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے اس کی بیلنس آف پیمنٹ کی چیزوں کے مطابق جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یو ایس کا وہاں پہ اور یورپینز کا انفلوئنس زیادہ ہے، اور وہ جو چائنا کو کنٹین کرنے کی پالیسی ہے اسی کے کانٹیکسٹ میں اور اسی کے لینز میں جو ہے وہ پاکستان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات میں ان کی اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس میں ہمارے پالیسی میکرز کی زیادہ غلطی ہے۔ ان کی تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی جو اس کو جس انداز میں وہ چلانا چاہتے ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی، دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کا ایشو یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں تو کوئی 6 دفعہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریڈیوس کیا ہے
फ्रीक्वेंटली इंटरेस्ट रेट को। अभी 12% पे है, तो ये थी कि कम से कम ये 200 बेसिस पॉइंट जो है इसके अंदर कमी होगी, लेकिन स्टेट बैंक जो है वो बड़ा कॉशियसली उसने डिसीजन किया, 100 पॉइंट्स कम किए, 100 बेसिस पॉइंट्स कम किया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो फिजिकल साइड के प्रॉब्लम्स हैं, आपने देखा कि अभी तक हमारा एक्सटर्नल अकाउंट तो सरप्लस के अंदर है, लेकिन अगर फिजिकल साइड को देखें, चूंकि हमारे अखराजात ज्यादा हैं, महसूलात कम है, तो उसके नतीजे में ये होगा कि हम नोट जो है वो ज्यादा छापे और लोगों की जेबों के अंदर, इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होगा कि अगर वो लोगों के पास पैसे ज्यादा चले जाएंगे तो वो फिर इंपोर्टेड चीजें भी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो वो उसी साइकिल में हम फिर फंस जाएंगे। इंपोर्ट्स के ऊपर भी प्रेशर होगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही ये है कि जैसे ही हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो साथ ही हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या ये ग्रोथ की तरफ जाते हुए दोबारा से डोल आउट की तरफ जाएंगे, या ये एक्सपोर्ट्स को ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट्स को एक मुनासिब हद तक रखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ सकती जब तक हम इंपोर्ट्स को ना खोलें। अच्छा, उसमें मेहताब भाई थोड़ा सा शायद मेरा ख्याल है ये भी है ना कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस इतने हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इंडस्ट्रीज़ भी उस तरह ग्रो नहीं कर रही हैं।